بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر میں ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی جس کا نام ازل تھا رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور مسکراہٹ کسی کے بھی دل کو پگھلا دیتی تھی۔ وہ ہر صبح اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ اپنے خاص سیر کا انتظار کرتی تھی۔ اس کے بابا بھی اسے روز سیر کرانے لے جاتے تھے۔ ایک صبح سویرے جیسے صبح کی پہلی کرنیں آسمان کو چوم رہی تھی، ازل کے بابا جان نے نرمی سے اسے اس کے پالنے سے اٹھایا اور اپنے بازو میں بھر کے اس کی پیشانی کو چوما۔ ازل کا چہرہ مسکراہٹ سے جگمگا اٹھا اور وہ اپنے سیر کی تیاری کے لیے اٹھ گئی۔ بابا جان، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ازل نے پوچھا۔ اس کی آواز میں لہک تھی۔ ہم قریبی باغیچہ میں جا رہے ہیں میری پیاری بچی، اس کے بابا جان نے اس سے کہا۔ ازل اپنے بابا جان کی گود میں سمٹ گئی۔ وہ بہت خوش بھی تھی اور پرجوش بھی۔ وہ اپنے والد کی گود میں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی اور گرمجوشی کے ساتھ سیر کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ راستے پرسکون اور سڑکیں خاموش تھی، جیسے ایک سفید کاغذ آج کوئی دلچسپ کہانی سمیٹنے کے لیے تیار تھا۔ ازل نے راستے میں کتے بلیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی دم ہلا رہے ہیں اور ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ازل اس کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، جیسے وہ کوئی محافظ ہے۔ اس نے اپنے والد سے کہا، بابا جان، یہ دیکھیں، یہ کتے راستے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کے والد نے کہا لگایا اور کہا، تم نے بالکل ٹھیک کہا ازل، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ چلتے چلتے اور آگے گئے تو دیکھا کہ صبح سویرے اٹھنے والے اپنی اپنی دکان کھول رہے ہیں۔ ایک نان بائی کی دکان سے تازہ پکی ہوئی روٹی کی خوشبو ہوا میں پھیل رہی تھی۔ کوئی جلیبیاں چھان رہا تھا، کوئی حلوہ پوری بنا رہا تھا۔ ایک ڈاکیا جس کو کہیں دور خط پہنچانا تھا، وہ بھی اپنی سائیکل میں اپنی سفر کا آغاز کر رہا تھا۔ ازل نے ان سب کو ہاتھ لہرا کر صبح بخیر کہا۔ اس کی معصومیت اور دلکشی ان سبوں کی صبح کو روشن کر گئی۔ اس نے چیخ کر جوش سے کہا، دیکھیے بابا جان، سب لوگ اپنے اپنے روزانہ کے کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں۔ اس کی باتوں سے جیسے یہ روزمرہ کے کام بھی کسی مہم جوئی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے والد نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، ہاں میری پیاری بچی، ہر ایک کے پاس ان کا ایک مہم ہوتا ہے جس میں وہ روزانہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ یوں چلتے چلتے اور راستے میں نیا مشاہدہ کرتے کرتے وہ لوگ قریب کے باغیچہ میں پہنچ گئے۔ ازل کی آنکھوں میں تو جیسے ایک الگ ہی دنیا تھی۔ سروں پر پرندوں کی چہچہاہٹ جیسے کانوں میں کوئی دھن بن گئی اور بڑے بڑے درخت اپنی شاخوں کو پھیلائے جیسے ان لوگوں کا استقبال کر رہے ہوں۔ انہوں نے پرندوں کے ایک جھنڈ کو دیکھا جو شاخوں میں بیٹھے تھے، صبح کی روشنی سے ان کے پر چمک رہے تھے۔ ازل نے حیرت سے دیکھا کہ وہ میٹھے میٹھے گیت گا رہے تھے۔ بابا جان، دیکھیے، یہ پرندے گیت گا رہے ہیں۔ اس کے والد نے غور سے سنا اور سر ہلا کے کہا، ہاں میری پیاری بیٹی، وہ ہمارے لیے ہی گا رہے ہیں۔ ازل بھی ان کے ساتھ اپنی دھن میں کچھ گانے لگی۔ کچھ پرندے دانا چگ رہے تھے۔ ازل نے چہک کے کہا، بابا جان، وہ دیکھیے، وہاں چڑیاں صبح کا ناشتہ کر رہی ہیں۔ اس کے بابا نے اس کے ہاں میں ہاں ملایا اور اس کی چہک میں کھو گئے۔ باغیچہ کے اندر ایک بچوں کے کھیل کا میدان بھی تھا۔ ازل کے ننھے پاؤں اس میدان کی طرف گئے۔ اس نے وہاں چھوٹی سیڑھیاں چڑھی، اس نے سرسریہ کیا اور جھولا جھولا۔ وہ بہت خوش تھی اور کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کے بابا اسے فخر سے دیکھ رہے تھے اور اس کی بے پناہ خوشی کا ہر لمحہ مزہ لے رہے تھے۔ جیسے جیسے سورج آسمان پر چڑھ رہا تھا، ازل اور اس کے والد کو معلوم تھا کہ اب گھر واپس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ازل کا دل اس دنیا کی خوبصورتی سے بھرا ہوا تھا جسے اس نے آج صبح ہی دریافت کیا تھا۔ جب وہ لوگ واپس ہونے لگے تو اس نے سرگوشی سے اپنے والد سے کہا، بابا جان، مجھے صبح کی سیر بہت پسند آئی۔ اس کے والد نے اسے ایک بار پھر مسکرا کے دیکھا اور کہا، ہاں میری پیاری بچی، یہ ہمارا ایک ساتھ گزارا ہوا بہت خوبصورت اور خاص وقت ہے۔ اب ازل کافی تھک بھی گئی تھی اور اپنے بابا جان کی باہوں میں لپٹی ہوئی جیسے کوئی کہانی سن رہی تھی۔ اس کی پلکیں بھاری ہو گئی تھی اور وہ اپنے بابا کے کاندھے سے لگ کر سو گئی تھی۔ پھر جب وہ لوگ گھر پہنچے تو اس کے بابا جان نے اسے اس کے پالنے میں لٹا دیا
اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھولی اور سرگوشی سے بولی، بابا جان آپ کا شکریہ۔ اس کے بابا جان نے اس کی پیشانی کو چوما اور اسی آہستگی اور سرگوشی کے ساتھ کہا، میری پیاری بچی، تمہارے ساتھ ہر صبح میرے لیے ایک نئی دنیا بستی ہے۔ اور اسی طرح وہ دونوں باپ بیٹی ہر صبح اپنے آس پاس کے مقامات پر گھومنے اور ٹہلنے نکلتے، اور ازل اپنے پیارے بابا جان کی بے پناہ محبت کے سائے میں اپنی ایک نئی دنیا کی تلاش کرتی رہتی۔